Dear students, good morning, good afternoon, good evening. Today we are going to learn about a very interesting poem titled Where Do the Old Teachers Go? This poem has been taken from the class 6 textbook published by Jammu and Kashmir Board of School Education. Myself Mahmood Aman Muzaffar, teacher Zone Kulgam. Dear students, प्यारे बच्चों, आज हम एक बहुत ही दिलचस्प पोएम के बारे में जानने की कोशिश करेंगे जो कि हमने क्लास 6 की टेक्स्ट बुक से ली है। और ये जो टेक्स्ट बुक है क्लास 6 की, ये जम्मू एंड कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की तरफ से पब्लिश की गई है। आपका चहेता महमूद अमान मुजफ्फर आपसे गुफ्तगू आपके साथ डिस्कस करने जा रहा है इस पोएम के बारे में, जो कि बहुत ही दिलचस्प पोएम है। इस पोएम में एक बच्चे के बारे में लिखी गई है, जो कि पीटर डिक्सन ने लिखी है। एक बच्चे की सोच के बारे में, एक बच्चे के ख्यालात के बारे में, कि एक बच्चे के जहन में कौन कौन से ख्यालात पलते हैं, ये सारी चीज़ें इस पोएम में दर्ज की गई हैं। जो एक बच्चा टीचर को पसंद करता है, तो उन्हीं चीज़ों के बारे में ये पोएम लिखी गई है। आगे बढ़ते हैं, पहली 4 लाइन्स पढ़ते हैं। Where do all the teachers go when it is 4 o'clock? Do they live in houses and do they wash their socks? यहाँ बच्चा कुछ सवालात के जवाबात ढूंढने की कोशिश कर रहा है। पहला ये कि ये जो हमारे टीचर हैं, उस्ताद हैं, 4 बजे जब छुट्टी हो जाती है तो ये टीचर्स कहाँ जाते हैं? क्या इनके पास भी मकान होते हैं? क्या ये भी मकानों में रहते हैं या कहीं और रहते हैं? क्या जब ये टीचर, ये जो उस्ताद हैं, घर पहुंचते हैं, क्या ये अपने साकस, जिनको हम जुराब कहते हैं, क्या उनको साफ करते हैं? ये सारी चीज़ें एक बच्चे के जहन में आती हैं अपने उस्ताद के बारे में, क्योंकि हर किसी बच्चे के लिए उस्ताद बहुत ही स्पेशल, बहुत ही ख़ास होता है। तो एक ख़ास चीज़, ख़ास शख्स या ख़ास इंसान के लिए बहुत ही अच्छी फीलिंग होती है, और इंसान को लगता है कि शायद वो जो चीज़ें करता है, जो एक्टिविटीज़ होती हैं एक ख़ास इंसान की, वो डिफरेंट ही होंगे। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे सवालात एक बच्चे के जहन में आते हैं अपने टीचर के बारे में, जो ये बच्चा जानने की कोशिश करता है। आगे बढ़ते हैं और 4 लाइन्स पढ़ते हैं। डू दे वियर पजामाज एंड डू दे वॉच टीवी एंड डू दे पिक देयर नोजेस द सेम एज यू एंड मी? यहाँ बच्चा ये जानने की कोशिश करता है कि पजामा जो इसमें दर्ज है इस पोएम में, पजामा यहाँ कपड़ों की तरफ इशारा करता है। मतलब कि जो उस्ताद हैं, क्या वो भी कपड़े पहनते हैं, वो भी कपड़े लगाते हैं? या जब टीचर, जो उस्ताद हैं, घर पहुँचते हैं, क्या वो भी टीवी देखते हैं? जैसे हम टीवी देखते हैं, सीरियल्स या फिल्म्स या न्यूज़ आइटम जो टीवी में आते हैं वो देखते हैं, क्या हमारे टीचर जो हैं वो भी, हमारे उस्ताद जो हैं वो भी क्या ये टीवी देखते हैं? और बच्चे के जहन में एक और सवाल आ रहा है यहाँ पे, कि जैसे कोई आइडल होता है, कोई बेकार आदमी होता है, तो वो अपनी नाक में उंगली डालता है। एक बच्चा ये जानने की कोशिश करता है कि क्या हमारे उस्ताद भी नाक में उंगली डालते हैं कभी, जैसे हम और आप डालते हैं? तो ये चीज़ें, ये जो सवाल हैं, ये बच्चे के जहन में आ रहे हैं, और बच्चा इन सवालात के जवाब चाहता है। पीटर डिक्सन ने यहाँ पे एक बच्चे की सोच के बारे में ये पोएम लिखी है, कि एक बच्चे की सोच, एक बच्चे के दिमाग में, बच्चे के जहन में कौन कौन से सवाल उगते हैं अपने टीचर्स, अपने उस्ताद के बारे में। आगे बढ़ते हैं, बहुत ही दिलचस्प पोएम है, और 4 लाइन्स पढ़ते हैं इस पोएम में से। Do they live with other people? Have they moms and dads? And were they ever children? And were they ever bad? यहाँ बच्चा ये जानने की कोशिश करता है। जो पीटर डिक्सन है, वो इस पोएम में दर्ज करता है। वो उन्होंने क्या दर्ज किया है कि एक बच्चा जानने की कोशिश करता है कि क्या एक उस्ताद क्या अकेले रहते हैं या लोगों के साथ भी रहते हैं, बाकी लोगों के साथ रहते हैं? क्या उनके भी मॉम्स एंड डैड्स होते हैं जैसे हमारे वालिदैन होते हैं? क्या टीचर्स के भी वालिदैन होते हैं? या क्या टीचर जो हैं, उस्ताद जो हैं, क्या कभी वो भी बच्चे थे? वेयर दे एवर चिल्ड्रन? क्या कभी वो भी बच्चे हुआ करते थे? एंड वेयर दे एवर बैड? क्या कभी वो भी गलत हो सकते हैं? क्या वो भी कभी गलत थे, वो टीचर्स? यहाँ बच्चे के लिए एक टीचर बहुत ही स्पेशल है, बहुत ही उम्दा है। एक बच्चे के लिए टीचर की स्पेशलिटी इतनी ज़्यादा है कि
ایک بچے کے ذہن میں ایک ٹیچر کے لیے کچھ عمدہ ہی خیال آتے ہیں، اور بچہ یہ جاننے کی کوشش کرتا ہے کہ جو ہم کرتے ہیں یا جو ہماری ایکٹیویٹیز ہیں، کیا کبھی ٹیچر بھی یہ ایکٹیویٹیز کرتے تھے؟ جو ان کے چہتے ٹیچر ہیں، کیا وہ بھی کبھی یہ ایکٹیویٹیز کرتے تھے؟ آگے بڑھتے ہیں اور 4 لائنز پڑھتے ہیں. Did they ever never spell right? Did they ever make mistakes? Were they punished in the corner if they pinched the chocolate flakes? دیکھیے یہاں پہ بچہ کیا جاننے کی کوشش کر رہا ہے. یہاں بچہ یہ جاننے کی کوشش کرتا ہے کہ جب جیسے ہماری سپیلنگ مسٹیک ہوتی ہے، ایک بچے کی سپیلنگ مسٹیک ہوتی ہے، کیا کبھی ٹیچر کی بھی سپیلنگ مسٹیک ہوا کرتی تھی؟ کیا وہ کبھی سپیل ٹھیک طرح سے نہیں کر پاتے تھے جب وہ کوئی پیرا پڑھتے تھے یا کسی کتاب میں سے کوئی اسٹینزا پڑھتے تھے یا کوئی پوئم بک ہوتی تھی؟ تو ایسے دیکھیے اور یہ بچہ جاننے کی کوشش کرتا ہے کہ کیا کبھی جو استاد تھے، کیا وہ استاد غلطیاں نہیں کرتے تھے؟ کیا کبھی ڈو دے ناٹ ایور میک مسٹیکس، کیا وہ کبھی غلطیاں نہیں کرتے تھے؟ یا اگر استاد غلطیاں کرتے تھے اپنے بچپن میں، کیا ان کو کبھی پنشمنٹ نہیں ملتی تھی؟ جیسے ٹیچر پنشمنٹ کے لیے ایک بچے کو کونے میں کھڑا کرتا ہے، کیا اس وقت استاد کو کونے میں نہیں کھڑا کیا جاتا تھا، ان کو پنشمنٹ نہیں ملتا تھا؟ جب وہ ٹیچر جن کے بارے میں یہ بچہ جاننے کی کوشش کرتا ہے کہ جب وہ ٹیچر اپنے بچپن میں چاکلیٹ چراتے تھے، جس کو کہتے ہیں ہم اسٹیلنگ، چاکلیٹ چراتے تھے. آگے بڑھتے ہیں. Did they ever lose their Hyman books? Did they ever leave their greens? Did they scribble on the desktops? Did they wear old dirty jeans? دیکھیے یہاں پہ اور کچھ سوال ہیں جو بچے کے ذہن میں آ رہے ہیں. ایک تو یہ ہائمن بکس کے بارے میں کہا گیا ہے. ہائمن بکس جو ریلیجیس بکس ہوتی ہیں، جو مذہبی کتابیں ہوتی ہیں، بچہ یہ جاننے کی کوشش کرتا ہے کہ کیا جو استاد ہیں، کیا انہوں نے کبھی وہ ریلیجیس بکس نہیں کھوئی ہیں، مذہبی کتاب نہیں کھوئی ہے جسے کبھی کبھی ہم کھوتے ہیں؟ یا یہاں پہ لیو دیئر گرینز مطلب یہاں پہ کیا انہوں نے کبھی ویجیٹیبلز جو سبزیاں ہیں وہ ترک نہیں کی ہیں جسے ہم کبھی ترک کرتے ہیں اپنے گھر میں؟ تو کیا استاد نے کبھی وہ سبزیاں ترک نہیں کی ہیں؟ یا اور ایک سوال جو بچے کے ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ بچہ یہ جاننے کی کوشش کرتا ہے کہ جب کوئی آئیڈل ہوتا ہے، کوئی بچہ کلاس میں آئیڈل ہوتا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے، وہ کھود کے لکھتا ہے یا ایسے ہی ڈیسک ٹاپ پہ لکھتا ہے، جو دکھتا بھی نہیں ہے. لکھتا تو ہے لیکن دکھتا نہیں ہے. تو اپنے آپ کو انگیج کرنے کے لیے لکھتے ہیں. تو بچہ یہ جاننے کی کوشش کرتا ہے کہ کیا وہ جو ہمارے ٹیچر ہیں، جو استاد ہیں، کبھی وہ بھی ایسا کرتے تھے؟ یا جو ڈیڈ دے ویئر اولڈ ڈرٹی جینس، کیا وہ کبھی پھٹے پرانے جینس بھی پہنتے تھے؟ آگے بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں. اب یہاں پہ اب یہ بچہ ان تمام سوالات جو ہیں ان کا حل ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہے. یہ بچہ حل کیسے ڈھونڈے گا؟ یہ بچہ کہہ رہا ہے، یہاں پہ 4 لائنوں میں درج ہے، پڑھتے ہیں پہلے. I will follow one back home today. I will find out what they do. Then I will put it in a poem that they can read to you. دیکھو یہاں پہ بچہ یہ جاننے کی کوشش کرتا ہے، یہاں پہ بچہ حل ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہے کہ اب میں ایک کام کروں گا، میں کبھی کسی ٹیچر کے پیچھے پیچھے جاؤں گا جب ہماری چھٹی ہو جائے گی. تو جب میں پیچھے پیچھے جاؤں گا تو میں دیکھوں گا کہ یہ ٹیچر کرتا کیا ہے. what they do، کیا کرتا ہے، گھر پہنچ کے کیا کرتا ہے یا راستے میں کیا کرتا ہے. اس کے بعد جو یہ بچہ محسوس کرے گا، جو یہ بچہ دیکھے گا کہ یہ ٹیچر کرتا کیا ہے، تو ان ساری چیزوں کو یہ اپنی ایک پوئم میں درج کرے گا. جب پوئم لکھی جائے گی، جب یہ پوئم میں قلم بند کرے گا ان ساری چیزوں کو، تو وہ جو پوئم ہے وہ آپ بھی پڑھ سکتے اور ہم بھی پڑھ سکتے ہیں. یہ بچہ کہتا ہے کہ میں ایک ٹیچر کے پیچھے پیچھے جاؤں گا، میں دیکھوں گا یہ ٹیچر کرتا کیا ہے، کہاں جاتا ہے، ایکٹیویٹیز کیا ہیں ٹیچر کی، تو ان کو میں قلم بند کر کے ایک پوئم بناؤں گا جو ہر کوئی پڑھ سکتا ہے. تو یہ تھا اس پوئم کے بارے میں. آپ کو اس پوئم کے بارے میں کیسا لگا؟ ایک بچے کے ذہن کے بارے میں، بچپن میں جو چیزیں، جو سوال، کیونکہ جب ایک بچے کا بچپن ہوتا ہے، یہ جو بچپن ہوتا ہے یہ ایک کھوج کا زمانہ ہوتا ہے. اس بچپن میں بچہ ہمیشہ چاہتا ہے کہ میں چیزیں جو میرے سامنے ہوتی ہیں ان کو پرکھنے کی کوشش کرتا ہے، کھوج کرنے کی کھوجتا ہے، ڈسکور کرنے کی کوشش کرتا ہے نئی چیزیں. یا جو فیلنگس ہے ان فیلنگس کو کیا کرتا ہے، ان فیلنگس کو محسوس جو وہ کرتا ہے ایک بچہ،
تو ان فیلنگس کو پھر بعد میں ان کا حل بھی ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ تھا اس پوئم کے بارے میں۔ آپ کو یہ پوئم کیسی لگی؟ ابھی تو ہم نے اس پوئم کو ایسے انالیٹیکلی آپ کے ساتھ ڈسکس تو نہیں کیا، لیکن اس کے اسٹینڈرڈ کے حساب سے ہم نے ایک بچے کے لیول کے حساب سے اس پوئم کو ڈیل کیا۔ میں آپ کا محمود احمد مظفر، میں بھی استاد ہوں، اور میرا ای میل آئی ڈی ہے mahmoodmuzaffar@gmail.com، اور میرا کانٹیکٹ نمبر ہے 9622524441۔ آپ کو کیسے لگی یہ پوئم تو میرے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔